بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس بک کا ریویو پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے دا پاور آف ناؤ بائی ایکارٹ ٹولے، یعنی لمحہ موجود کی طاقت۔ آتھر اس بک کا آغاز اس طرح کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی انسان جو ہے وہ بڑی ایک عجب شے ہے جو اپنے ماضی کے بارے میں غمزدہ رہتا ہے اور آنے والے کل کے بارے میں بڑا ہی فکر مند دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ اپنے اس موجودہ جو حال ہے اس کے بارے میں اس کو کوئی خیال نہیں ہوتا اور جس میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کی بجائے وہ شکایتیں کرتا ہوا اور مستقبل کی پلاننگیں کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس کل اتنے اگر پیسے ہوں گے یا میرے پاس اپنا نیا گھر ہوگا، میرے پاس اس طرح کی گاڑی ہوگی، اور انہی میں وہ پریشان رہتا ہے، یا اپنے ماضی کی جو شکایات ہیں ان کی کمپلینٹس کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میرے پاس پہلے وقت نہیں تھا یا میرے پاس یہ چیز کی کمی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اپنے دماغ کے اندر وہ چیزیں سٹور کیے بیٹھا ہوتا ہے اور وہی چیزیں اس کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ آتھر کہتا ہے کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے کمرے کے اندر 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کر بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد وہ یہ اپنے دماغ سے جو پرانی باتیں ہیں وہ نکالے اور یہ خیال کرے کہ اس وقت میں نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا میرے کپڑے لوز ہیں یا ڈھیلے ہیں یا ٹائٹ ہیں، وہ کس رنگ کے کپڑے ہیں، میرے کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اس وقت کتنا ہے، کمرے کا فرش جو ہے وہ کس طرح کا ہے، سیلنگ کس طرح کی ہے۔ مطلب وہ اپنے حال میں واپس آئے اور اپنی ماضی کی جو ٹینشنز ہیں اس سے نکلے تو جو ہے وہ خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ لمحہ موجود کے اندر آنا اور لمحہ موجود کی طاقت کو سمجھنا۔ تو دیکھیں آتھر نے ہمیں کون سے 3 اسباق جو ہیں وہ دیے ہیں اس بک کے اندر، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن جو ہمیں آتھر دیتا ہے وہ یہ ہے، یو آر ناٹ یور مائنڈ۔ آپ اپنا دماغ جو ہے وہ نہیں ہے، آپ جو کچھ ہیں وہی ہیں۔ دیٹ مین کہ انسان 2 طرح سے نظر آتا ہے، ایک وہ خود ہے اور ایک اس کا دماغ ہے، جو کہ اس کے دماغ کے اندر وہ سب کانشیس کے اندر جو چیزیں سٹور ہوئی ہیں وہ اس کو پریشان کیے رکھتی ہیں۔ بعض اوقات انسان جو ہوتے ہیں وہ اتنے، کچھ لوگ تنگ آ گئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جیسے وہ بولتا ہے جی آئی ہیٹ مائی سیلف، تو اس کا مطلب یہ ہے آئی تو میں خود ہوں اور مائی سیلف جو ہے وہ میری ایگو ہے جو میرے دماغ کے اندر سٹور ہے، اور وہی مجھے جو ہے پریشان کیے ہوئے ہے کہ میرے پاس کس طرح کی گاڑی ہو، میرے پاس کس طرح کا گھر ہو، میرے پاس کس طرح کی جاب ہو، کہ میں کب مطلب سٹیٹس اپنا اوپر لے کے جاؤں۔ دیٹ مین وہ مائی سیلف جو ہے وہی انسان کا مائنڈ ہے جو اس کے دماغ کے اندر خیالات اس کو پریشان کیے ہوئے ہیں، جو مستقبل کی پلاننگیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو پہلا لیسن یہی دیا گیا ہے، یو آر ناٹ یور مائنڈ، آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کا دماغ ہے۔ تو موسٹ آف آور جو پین ہے، وہ جو ہمیں پریشانیاں ہیں، وہ ہمیں ماضی کو یاد کر کے یا فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ ہم فیل کرتے ہیں وہ پریشانیاں جو ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ آتھر نے یہ بڑی ایک حقیقت بیان کی ہے جو آپ کو بھی بڑی عجیب لگے گی، دا سیکرٹ آف لائف از ڈائنگ بیفور یو ڈائی۔ وہ کہتا ہے جی زندگی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مرنے سے پہلے ہی مر جائیں، اور مرنے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ موت نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ مطلب آپ فیوچر کے بارے میں اتنے پریشان ہوں کہ جب وہ فیوچر پریزنٹ بنے تو آپ کو پتہ چلے کہ یار مجھے تو کوئی پریشانی آنی نہیں تھی، میں کیوں اتنی دیر پریشان رہتا رہا ہوں۔ تو تھنگز جو ہیں وہ ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے، جو حقیقت ہوتی ہیں، لہٰذا ان کو چیلنج لینا چاہیے، ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ آلویز ورک ود دا پریزنٹ مومنٹ، آپ ہمیشہ موجودہ وقت کے ساتھ، لمحہ موجود کے ساتھ دوستی کریں، اور اسی کے ساتھ فرینڈشپ کے ساتھ اپنی ہول زندگی کو، ساری کی ساری زندگی کو ٹرانسفارم کر دیں، چینج کر کے رکھ دیں، بجائے آپ فیوچر اور پاسٹ کی باتوں میں کھوئے رہیں۔ اس میں آتھر کہتا ہے جی ایٹیچیوڈ بڑا میٹر کرتا ہے، جو انسانی رویہ ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے جو آپ کے مائنڈ میں ریئیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے دماغ کو چینج نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ ریکریٹ نہیں کر سکتے، آپ وہی چیزوں میں گھم رہیں گے، وہی چیزوں میں کھوئے رہیں گے، اور سیم تھنکنگ کے ساتھ آپ وقت گزارتے رہیں گے۔ تو اس کا سلوشن یہی ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو چینج کریں تاکہ آپ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ کریٹ کر سکیں۔ کچھ ایسی
تکلیفیں ہوتی ہیں جن کو ان اوائڈیبل پین کہا گیا ہے۔ آتھر کے مطابق آپ اب ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جیسے آپ کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جانا، یہ نو ڈاؤٹ ایک ایسا پریشانی والی بات ہوتی ہے، لیکن جو انسان جو ہے ان کو یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس کو آتھر نے ان اوائڈیبل پین کہا ہے۔ اس کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اس کو انسان چینج نہیں کر سکتا۔ Your happiness ultimately arises not from the circumstances۔ آتھر کے مطابق آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ حالات سے نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے دماغ کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، آپ کے دماغ کی کنڈیشن کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ حالات چاہے کیسے بھی ہوں، اس کو انسان کو ایز اے چیلنج فیس کرنا چاہیے، اور اس مشکل وقت سے کوئی نہ کوئی ڈیسیژن ضرور لینا چاہیے، نہ کہ آپ اپنے دماغ کے اندر ان باتوں کو سوچتے رہیں۔ اگر آپ اپنے ذہن کے اندر تھنکنگ کو صرف اور صرف ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انالائز کرتے رہیں گے، تو ظاہر ہے الٹیمیٹلی آپ پریشانی کے علاوہ کچھ بھی گین نہیں کریں گے۔ دوسرا جو لیسن ہمیں اس بک سے ملا ہے کہ لمحہ موجود ہی سب کچھ ہے۔ وہ اگر انسان جو ہے موجودہ اپنے پریزنٹ مومنٹ میں نہیں آ سکا، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ پاس میں کھویا ہوا ہے۔ تو لمحہ موجود کو ہی انجوائے کرنا چاہیے۔ لمحہ موجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیسٹ اگزامپل جو ہے وہ ہماری نماز ہے، پریئر ہے، میڈیشن ہے۔ جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لمحہ موجود میں پایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ نماز ایک ایسی کنڈیشن ہے دنیا کے اندر جو انسان کو لازمی لمحہ موجود میں لے آتی ہے۔ آپ حال میں ہوتے ہیں، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ پریزنس میں ہوتا ہے، وہ لمحہ موجود میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب بھی کوئی ڈسکانٹنٹ کرتے ہیں، یا آپ کسی کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ صرف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا اچھا فیوچر نہیں، بلکہ آپ صرف اور صرف پریشانی کے اندر ہی مبتلا ہیں۔ آپ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ تیسرا جو سبق ہمیں اس بک کے اندر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیپٹنس آف واٹ از یو دا ناؤ۔ آپ جو کچھ بھی ہیں اس کو قبول کریں اب کی حالت میں، نو کی حالت میں۔ دس از دا پاور آف ناؤ، کہ آپ اب جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کریں اور کوئی بھی ایکشن لیں۔ آفن بیٹر، آتھر کہتا ہے جی کوئی بھی ایکشن لینا جو ہے وہ ایکشن نہ لینے سے بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ کوئی بھی ان پلیزنٹ سچویشن میں لمبا عرصہ تک نہیں رہ سکتے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے جی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہوں اور بہت تیز بارش ہو رہی ہو اور آپ کا جو گاڑی کا ٹائر ہے وہ پنکچر ہو جائے، تو کیا آپ گاڑی کے اندر بیٹھے رہیں گے، بارش کے بند ہونے کا انتظار کریں گے، یا آپ فوراً ٹائر بدلیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو فوراً ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، جس سے آپ جو ہے اپنے پاور آف ناؤ کو لمحہ موجود کے اندر رہتے ہوئے اپنے حالات کو چینج کر لیتے ہیں۔ تو شکایت کرنا، کسی بات کو قبول نہ کرنا، جب آپ شکایت کرتے ہیں تو آپ خود کو ذہنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ایکشن لینا چاہیے تاکہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو سکے۔ ایک اور یہ آخری کوٹ جو ایکارٹ ٹولے کا، جو بھی آپ کو کوئی بڑا دکھ پہنچتا ہے، جب بھی آپ کو کوئی بڑا دکھ پہنچتا ہے تو اس کے اندر ایک گہرا سبق چھپا ہوتا ہے، حالانکہ آپ اس وقت اسے نہیں دیکھ پاتے، آپ کو وہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی لیسن ہوتا ہے ہمیں لرن کرنے کے لیے۔ تھینک یو جی ویری مچ۔ آپ کو امید ہے یہ بک پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔